سماعت کر رہے تھے۔ محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس لمحے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ عنقریب ایک صدارتی خطاب اور مہمان کے خطاب کے بعد تقسیم انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جائیں گے اور ٹاپرز کو انعام دیا جائے گا۔ انشاءاللہ عنقریب وہ لمحہ ہم دیکھیں گے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں اور ایک مہمان کو دعوت دینے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے، عشق و تعظیم نبی ہی اصل میں ایمان ہے۔ جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، ظلمتیں سب چھٹ گئی یہ آپ کا احسان ہے۔ جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، ظلمتیں سب چھٹ گئی یہ آپ کا احسان ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے آج کے اور ایک مہمان مقرر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی سید احمد غوری نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نائب شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ سے الدبن ملتمس ہوں کہ سامعین کے دلوں کو مجلہ فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر عالی وقار معزز سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، مکرم سامعین اور سامعات، وقت کی قلت کا مجھے بھرپور اندازہ ہے، اسی لیے بغیر کسی تمہید کے ایک معروضہ آپ کے پاس رکھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا۔ پہلی چیز یہ کہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس نقشبندی مجددی قادری صاحب نے یہ کر دکھایا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سنی صرف سننے والا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا سنی سننے والا نہیں، بولنے والا بھی ہوتا ہے، اور وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چل پڑے گا تو حدیثیں یہ سنائیں گے تو اہل حدیث بھی ہاتھ باندھ کے سننے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بڑی دل سوزی کے ساتھ مولانا کاشف پاشا صاحب آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 103 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا، تاکید بھی کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں، اے میرے بندو، اے مومن، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلافات میں مت پڑو، تفرقے مت ڈالو۔ یاد رکھیے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت کا نام ہے۔ آج ہمارے اندر جو داخلی انتشار، ہمارے اندر کے جو اختلافات ایک جگہ نہیں، ہر سطح پر داخلی جو انتشار اور اختلاف اور ہمارے اندر ایک دوسرے سے جو دوریاں آج پیدا ہو چکی ہے، اس کا نتیجہ اتنا خوفناک شکل اختیار کر کے آیا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم آپس میں بس ایک دوسرے کے دست و گریباں پکڑتے رہے، دست پہ گریباں رہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں رہ گئے، لیکن آج ہماری ملت اسلامیہ کی تقریباً 8 لاکھ مسلمان بچیاں آج اسلام سے پھر گئی ہے اور غیر مسلموں سے شادی کر کے چلی گئی ہے۔ مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس سے سوال کیا جائے؟ علماء سے، مشائخ سے، قائدین سے، زعماء سے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ہر سرپرست کی ہے، ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ یہ اتنی تباہی جو آ رہی ہے، یہ ہماری ملت کی بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو آج ہمارے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو کر کسی اور دین سے جا کر مل گئی ہے۔
محض عشق کے نام پر، محبت کے نام پر 1-2 نہیں 8 لاکھ بچیاں مسلمانوں کی خیروں کے پاس جا چکی ہے اور اسلام کو خیر آباد کہہ چکی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کس سے سوال کیا جائے؟ کس سے پوچھا جائے؟ جس کے کاندھوں پہ ذمہ داری تھی ان کا حال یہ ہے، وہ تو یہ کرتے رہے کہ فلاں کو علیہ السلام کہنا چاہیے یا رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، شعر سلام کا کون سا پڑھیں کون سا نہ پڑھیں، بس اسی میں ہو کر رہ گئے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت ایک سواد اعظم کا نام ہے۔ اگر یہ آج کی پیدا ہونے والی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اتنی ہمت ان کی بڑھ گئی، ہمارے اندر کے افراد کو ہم سے کھینچ کے لے جا رہے ہیں، ہمارے ایک ایک بھائی کو کھینچ کر بدعقیدہ بنایا جا رہا ہے، قادیانی اپنا حصہ لے کر جا رہا ہے۔ کوئی آتی ہے کل پیدا ہونے والی جماعت ہمارے افراد کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے دوست کو ہم سے چھین کے لے جاتی ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کاش کہ یہ کثیر التعداد قوم اگر متوجہ ہوتی تو کوئی ہمارے افراد کو چھیننا تو دور کی بات ہے، بری نظر بھی ہم پہ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے انتشار نے، آپسی خلفشار نے، آپسی اختلافات نے ان کی ہمتوں کو بلند کر دیا ہے۔ کبھی اہل بیت کی شان میں گستاخی، کبھی اصحاب کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ آج نام محمد پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، میری زبان پہ تالے لگائے جاتے ہیں کہ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ سنو، ہمارے لیے یہ حالات کچھ نئے نہیں ہیں، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے۔ جب بادشاہ اکبر نے اپنے دور میں کہا تھا کہ کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام محمد نہ رکھے، احمد نہ رکھے، بادشاہ کا فرمان آ گیا، پابندی لگ گئی، کوئی مسلمان اپنی اولاد کا نام محمد یا احمد نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں گیا وہ اکبر؟ کہاں گئی اس کی سلطنت؟ کہاں گئی اس کی طاقت؟ قدرت نے جب چاہا، جس نام احمد کو مٹانا چاہتا تھا، اللہ نے شیخ احمد سرہندی کے ذریعے اسی نام کی عظمتوں کو اجاگر کیا ہے۔ وہ بڑی بڑی، ارے وقت کا فرعون بھی مٹ گیا، نمرود و شداد و قامان مٹ گئے، یزید مٹ گیا ہے، تو پھر وہ نام مصطفیٰ کو جو مٹانے آئے اللہ ان کو مٹا دیا ہے، ان کی نسلوں کو مٹا دیا۔ کہاں گیا وہ جو نام مصطفیٰ کو دبانا چاہتا تھا؟ آج جا کر دیکھو، پوری دنیا کا سروے کرو، شاید امام ربانی نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے کہ آج دنیا میں مسلمان جو سب سے زیادہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نام پہ تم پابندی لگانا چاہتے ہو، زبان پہ پابندی لگے گی تو سنو، صرف ہماری زبان ہی یا رسول اللہ نہیں، جسم کا روکتا یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو یہ نعرہ نہ لگاؤ کہ میرے دل میں نبی کی محبت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو صرف دل کی محبت ہی نہیں، ہم تو یہ کہتے آئے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمتیں اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ متحد نہیں ہیں۔ میں تڑپتے دل سے فریاد تم سے کر رہا ہوں، چھوڑو فروعی مسائل کو اور نام مصطفیٰ کی عظمت پہ متحد ہو جاؤ، نام احمد پہ متحد ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آواز دے رہا ہوں، اے حنفیو آؤ، حنفیو آؤ، امام اعظم کی فخاحت تم لے کر آؤ، مالکیو اپنے امام کا ادب تم لے کر آؤ، حنبلیو امام احمد کی استقامت تم لے کر آؤ، شافعیو امام
شافعی کا تبحر تم لے کر آؤ، قادریو امام غوث اعظم کا جمال تم لاؤ، صابریو صابر پاک کا جلال تم لے کر آنا، اے نقشبندیو اتباع سنت کا نور تم لے کر آؤ، اے چشتیو غریب نواز کی عطا تم لے کر آؤ، قطب الدین کی قطبیت تم لے کر آؤ، محبوب الہی کا نظام تم لاؤ، نصیر الدین کا چراغ تم لے کر آؤ، اے رفاعیو ضرب رفاعی تم لے کر آنا، اے اشرفیو شاہ سمنا کا استغنا تم لے کر آؤ، اے مصباحیو حافظ ملت کا درد تم لے کر آنا، اے اشرف اے نظامیو شیخ الاسلام کے دلائل کی قوت تم لے کر آؤ، اے رضویو اعلیٰ حضرت کا عشق تم لے کر آ جاؤ۔ جب سارے یہ پھول اکٹھے ہوں گے، ساری طاقتیں اکٹھی ہوگی، کس میں مجال کہ ہمارے افراد کو کھینچ سکے، قسم خدا کی کوئی بری نظر بھی ڈالنے کے قابل نہیں رہے۔ بے شک، سبحان اللہ بے شک۔ اور سب اکٹھے ہو کر، ہم کو ایک جگہ رہنا نہیں ہے، ہم سب مل کر اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، اور جو اس کشتی میں آ گیا ہے وہ ایک کشتی اہل بیت کی وہ ہے جو کسی نہ ڈوبانے سے ڈوبنے والی ہے، نہ رکانے سے رکنے والی ہے، نہ ہی اس کو کوئی رکا سکتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی کشتی یہ وہ کشتی ہے، نہ ڈوبے گی، نہ رکے گی، نہ دبے گی، نہ ڈوبے گی، اس لیے کہ اس اہل بیت کی کشتی کے ناخدا رحمت للعالمین ہے، تو اس کا نگہبان رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کشتی اصحاب رسول سے کہ نجوم سے ہدایت لیتی ہوئی جا رہی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آ جاؤ اس نام پہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ متحد ہو جاؤ، ناموس رسالت کے پہرےدار بن جاؤ، اور دشمنوں کو بتا دو کہ نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ خطیب اہل سنت حضرت العلامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید احمد غوری صاحب نقشبندی مدظ اللہ العالی سے آپ کا بلبلہ انگیز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ چونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو خواتین ہیں، جو مرد حضرات جنہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہ مل پائی ہو تنگی دامہ کے باعث، میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اور اس بات کی آپ حضرات کو ضمانت اور ضمانت دے سکتا ہوں، اور امید اللہ عز و جل سے ہے کہ جو حضرات کو بیٹھنے کا ثواب مل رہا ہے، آپ کو ٹھہر کر سننے کا ثواب مل رہا ہے، آپ کا ثواب دوہرا ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کا ذکر کوئی ٹھہر کر بھی کرتا ہے، کوئی بیٹھ کر کرتا ہے، بیٹھ کر کرنے والے کو بیٹھ کر کرنے کے حساب سے ثواب مل رہا ہے۔ اور جو میری مائیں اور بہنیں جو طالبات ٹھہری ہوئی ہیں، میں اس کے لیے بے حد معذرت خواہ ہوں، اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ اجلاس اور کانفرنس اپنے اختتام کی طرف رواں ہے۔ اب آخری کڑی باقی ہے آپ حضرات کے انعامات کے درمیان میں، وہ ہے کہ صدارتی خطاب ہے، اس کے بغیر، صدر کے بغیر کوئی جلسے کی کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے میرے شفیق استاذ محترم حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر ابوالہدا محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جو سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس عثمانیہ یونیورسٹی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ خلیفہ حضرت ابوالفدا قدس اللہ سرہ العزیز بھی ہیں، اور سابق ڈائریکٹر دائرۃ المعارف العثمانیہ ہے۔ امتحان کے وقت بھی آپ بذات خود تشریف لائے اور اپنی نگرانی فرمائی، اور ہمیں اپنی زرعی مشوروں سے اور آپ کی سرپرستی اور آپ کے مشوروں سے آپ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اپنی ناسازی مزاج اور مصروفیات کے باوجود آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات کچھ دیر کے لیے، چونکہ ہمیں پتہ ہے قانونی اعتبار سے بھی مسائل پولیس وغیرہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ میں
پھر ایک مرتبہ تمامی حضرات جو مرد اور خواتین ٹھہرے ہوئے ان سے معذرت خواہی کرتے ہوئے میں پورے ادب اور احترام کے ساتھ استاد محترم کو سے التماس کرنے چلا ہوں کہ آپ اپنے صدارتی خطاب سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہیں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور ہمارے حضرت عبدالفتا رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر اکثر فرماتے تھے، فقط دو حقائق پہ ہے دنیا قائم، فقط دو حقائق پہ ہے دنیا قائم، بقائے و خدا و دوام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے عنوان کے مطابق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ خطہ، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خطہ حضرت جامی کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کانفرنس کا خلاصہ ہے، اور میرا صدارتی خطاب اسی خطے پر انشاءاللہ ختم ہوگا۔ یا صاحب الجمال، یا صاحب الجمال، یا سید البشر، من وجہ کا نور القمر، من وجہ کا المنیر نور القمر، لا يمکن الثنا کما کان حق، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ورفعنا لک ذکرک کی شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے لاکھوں دفتر بھی اگر لکھے جائیں تو کم ہیں۔ عزیزم ڈاکٹر سید خلیلہ بشیر جو اسٹیج پہ دعوت دینے سے پہلے جو ماحول بنائے، جو تمہید قائم کیے، وہ میرے لیے تھی کہ مختصر آپ جو ہے خطاب کیجئے، کیونکہ خواتین ٹھہرے ہوئے ہیں، بچے رو رہے ہیں اور سامعین بے چین، لہٰذا آپ اپنے خطاب کو مختصر کیجئے۔ یہ میری شاگرد ہے، ہم سے ہی سیکھے، استاد چلا رہے ہیں، استاد شاگرد استاد کو ہی سکھا رہا تھے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سید اللہ خلیل بشیر کے یہ کانفرنسز کا انعقاد یہ ان کی اور ان کے والد کی کرامت ہے۔ یقیناً مجھے اعزاز ہے، یہ اعزاز سے بہت کم لوگ مجھے جان رہے ہیں۔ 40 سال میں حضرت ابو رضا کی خدمت میں رہا، 40 سال ان کے شب و روز دیکھا میں نے شہید اللہ بشیر کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا سفر حضر، 40 سال پوری زندگی عشق نبوی میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کی زندہ مثال دلائل خیرات۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا 2.5 لاکھ تا 3 لاکھ اس کے قارئین ہیں، یہ مولانا کی مقبولیت کی علامت ہے، اور کیا چاہیے۔ تو بہرحال اولاً مبارکباد دیتا ہوں داعیہ محفل عزیز مولانا ڈاکٹر سید خلیلہ بشیر اویس بخاری کو، اور جتنے بھی حضرات اس میں مقابلے میں حصہ لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں وہ بھی قابل احترام ہے، قابل مبارکباد ہے کہ وہ صبر کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے والا ہوں، جیسا کہ میں اعلان کیا، مگر 1-2 واقعہ سن لیجئے۔ لازمی ہے، میں استاد ہوں، کئی مکتب فکر کے طلباء میرے پاس آتے۔ حال ہی میں ایک مسجد غوثیہ میں ایک نوجوان 6 فٹ کا نوجوان، اور ٹوپی سر پہ ٹوپی نہیں ہے، داڑھی سوپ بھر کی داڑھی ہے،
اور نماز کے مغرب کے لیے آیا. میں بھی نماز پڑھ لیا. نماز پڑھ رہا تھا, نوافل میں تھا. تو کسی سے پوچھا یہ صاحب کون ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو ہمارے محلے کے لوگ بولے مصطفیٰ شریف ہے, ایسا ایسا تعارف کرائے. ارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. وہ بغیر تکلف کے میرے ساتھ مغرب کے ساتھ ہی میرے گھر پہ آ گئے اور بیٹھ گئے. گفتگو ہوئی مختلف. میں ان سے خطاب نہیں کیا, نہ انہوں نے میرا نام پوچھے نہ میں ان کا نام پوچھا. خامی بیٹھے ہوئے. اب گھر آئے مہمان کی جو تواضع کرنا تھا تواضع کر دیا, خامی بیٹھے ہوئے. ہمارے جو محلے کے پڑوسی تھے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ کچھ گفتگو. جب انہوں نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا تو میں بھی نہیں کیا. پھر میرے ساتھ مغرب, میرے ساتھ اب بازو بیٹھ کے پڑھے مغرب, اور اس کے ساتھ اب چل رہی بات. وہ انگلی کے اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور رفع دین بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اپنا دکھڑا سنائے کہ حضرت میری ملازمت چلے گئی اور میری بیوی بھی گھر چلے گئی, ناراض ہے, میں بہت پریشان ہوں, ایسا ایسا. بولا ٹھیک ہے, ہم بتائے کہ استغفار کیجئے, درود شریف پیجئے, ایسا ایسا. بولا آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے, آپ کا سابق میں کیا ریکارڈ ہے آپ کا؟ تو سنیے, میں حضرت رحمت اللہ شاہ صاحب کا مرید ہوں, نقشبندی ہوں. بولا نقش بندی پھر یہ کیا ہے, رفع دین کیا ہے؟ تو بولے میرے ایک دوست نے کہا رفع دین کرنے کا اور انگلی ہلانے کا ثبوت ہے. تو میں بولا اگر ثبوت ہے تو میں مان لیتا ہوں. میں بولا اگر ثبوت ہے تو میں مان لوں گا یقیناً. تو ثبوت لایا, رفع دین کا بھی لایا, وہ انگلی اشارہ کرنے کی بھی لایا. مگر یہ نوجوان کے پاس یہ نہیں ہے کہ حضرت مہدی تکن کہ رفع دین کے بارے میں جہاں 18 حدیث رفع دین نہیں کرنے کے بارے میں ہے, یہ نوجوان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے. خاموشی سے وہ ان کا مسلک اختیار کرنا. اب وہی نماز پڑھ رہا ہے, ان کے طریقے سے رفع دین کر رہا ہے, ان کے طریقے سے انگلی اشارہ کر رہا ہے, ان کے طریقے سے پیر پھیلا ہوا ہے بغیر ٹوپی کے ہے. اب اس نوجوان کو ہم تربیت ہی نہیں دیے. رحمت اللہ شاہ صاحب کا مرید ہے, نقشبندی ہے, مگر نماز. بولا ٹھیک ہے, آپ کے ملنے کے اوقات کیا ہیں؟ ملنے کے اوقات عصر تا مغرب عشاء بتایا. سر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ان جلسوں کے ذریعے بتانا کہ ہم حناف کا جو فقہ ہے حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے بلکہ عین حدیث کے مطابق ہے. امام اعظم فرماتے ہیں اگر میرے فقہ میرے فتوے کے مقابلے میں حدیث ملتی ہے تو فتویٰ چھوڑ دینا, حدیث کو قبول کرنا, کیونکہ حدیث کے سامنے میرے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں. مطلب یہ ہے کہ میرا ہر فتویٰ حدیث کی بنیاد پر ہے. یہ کون سمجھائیں گا نوجوانوں کو؟ یہ کام کرنے کے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, 9 مسائل ایسے ہیں جن کا اختلاف ہے, مین اختلاف احناف میں شوافی میں, جن میں یہ ہے آمین بالجہر کہنا. لارا دیکھو یہ بالجہر آمین آمین بولو. ہم تو دیکھے حرم شریف میں امامہ بھی وللضالین آمین. ارے ہمارے حضرت بولے وللضالین قرآن ہے, آمین قرآن نہیں ہے. یہ آہستہ کہنا تاکہ قرآن اور غیر قرآن میں فرق معلوم ہونا. حرمین میں بولو وللضالین آمین اٹیچ کر کے, جبکہ ہمارے حضرت بولتے ہیں آمین بسر کے بھی, آمین بسر کی یہ حدیث ہے. مگر نوجوان ہم بتا رہے نا ہمارے بچوں, ہمارے خطبوں میں ہمارے تقریروں میں کیا بتا رہے ہیں, یا تو آسمان کے اوپر کی بتا رہے ہیں یا زمین کے نیچے کی بتا رہے ہیں. مسائل پہ ہم بحث نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ائمہ کا خطبہ کا قصور ہے یہ. اور میں خود اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں نا, ہمارے خطبوں میں جان نہیں ہے. وہ خطبے جو پڑھے ہوئے ہیں اللہ سے ڈرو, قیامت سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, یہ تو ہے ہی ہے. ارے سلگتے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے نوجوان کو راستہ کون بتائیں؟ مدینہ شریف کی حاضری کا شرف مجھے ملا. 2 ہفتے پہلے حاضری ہوئی تھی. مکے میں بھی 2-3 حضرات سے بات چیت ہوئی. وہ بخاری وہ جو ہے آپ کو معلوم ہے؟ بولا کیا معلوم ہے؟ اختر نائک کا. بولا اختر نائک کون ہے؟ اختر میں جانتا نہیں. اس کو ذاکر نائک بھی نہیں معلوم, اختر نائک بھی نہیں معلوم, مگر بحث کر رہا. پورے عربوں کا یہ عقیدہ ہے آج بلا استثناء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے قائل نہیں ہیں اور تعظیم نبی کے قائل نہیں ہیں. میں بولا بھائی تعظیم کرنا جھکنا اگر شرک ہے تو قرآن میں ہے نا جی, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ایسا ہے کیا قرآن میں؟ نہیں معلوم میرے کو. پھر تو بول رہا تھا پڑھائی نہیں نا, تو بول رہا کہ
جھکنا اگر واقعی شرک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں بتا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے بازو جھکا دو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ہے نا. اور نبی اور حب نبی ایمان کی جان ہے، یہ نہیں ہے تو سارے کام بولا حبی کی ہے. میں جس آیت کی تلاوت کا شرف ملا، میرے پاس قیامت کے دن بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل حقیر فقیر پرمعاصی، مگر ایک شرف میرے پاس ہے، شاید وہ ذریعہ بن جائے میری بخشش کا. کیا ہے معلوم؟ اویس میاں اس کے فارغ ہے اور کتنے یمنے کے طلبہ ہیں. آج سے تقریباً 26 سال سے یمے کے کورس میں سورہ حجرات ہم پڑھاتے. سورہ حجرات کیا ہے؟ سورہ اخلاق ہے، سورہ آداب ہے. اس کے بغیر تصور نبی کا شائبہ بھی آپ کے ذہن نہیں آ سکتا. تو ہم دیکھیں کہ مختلف جماعت کے لڑکیاں آتے، تو میں جب سورہ حجرات کی تفسیر بیان کرا تو ایک لڑکی جو ٹاپر تھی یمے کی اور کسی مدرسے کی، میں نام لینا چاہتا کیونکہ ہم اختلافی مسائل پہ بحث نہیں کرتے، تو لڑکی بولی کہ ہم تو یہ سورہ حجرات وہاں بھی پڑھے، مگر یہ جو سورت یہاں پڑھ رہے ہیں یہ بالکل الگ ہے. بولا تم طالب علم ادب کے نا ماں، ادب کے طالب علم ہے، تم فیصلہ کرو حق پہ وہ ہے کہ ہم ہیں، تم فیصلہ کرو. نہیں آپ تو بالکل تفسیر بتا رہے ہیں، بالکل یہ لٹری بحث ہے، یہ علمی بحث ہے. تو عرض کرنا یہ ہے، حیات النبی، تعظیم نبی، یہ تمام چیزیں ان کے لیے قصے پارینہ ہے. نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نبی سنتے نہیں، نہ نبی جو سلام کر کے آیا جواب آیا، ایسا پوچھ رہے ہیں لوگوں سے، آیا جواب سلام کا. ایک ہمارے دوست میرے ملون، آتا جواب مگر ہم سننے کے قابل نہیں ہے. سلام تو آتا مگر ہم سننے کے قابل نہیں. السلام علیکم ایھا نبی بولے، ارے ایسے نماز پڑھو کہ بولا وعلیکم السلام یا امتی، وہ بھی دیکھ لو انشاءاللہ آئیں گا. انشاءاللہ سبحان اللہ. سچے دل سے تم پکارو، جواب آئیں گا اور آتا ہے انشاءاللہ آئیں گا. تو لا ترفعوا کی پورے سورہ حجرات کی تفسیر کا یہاں موقع نہیں ہے. ایک واقعہ سن لیجئے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں ادب ضروری تھا، ایسے ہی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی ادب کا بجا لانا عین ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ سارے کام بولا حبی کے ہیں. حضرت امام مالک کو کون نہیں جانتے؟ ائمہ اربعہ کا ہم احترام کرتے بھائی، ائمہ اربعہ کا احترام کرتے. کیوں کہ چاروں کا جو ہے مسلک صحیح ہے، چاروں حق پہ ہیں. الحق دائر فی الاربع، حق چاروں کے اوپر، چاروں حق کے اوپر ہے، چاروں صحیح رستے پہ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عشق نبی دیکھیے، تعظیم نبی دیکھیے، کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا کوئی مسئلہ پوچھ لے تو کھڑے کھڑے فوری بول دیتے اس کا مسئلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے، فوری اس کو بڑھائے تھے. اگر کوئی طالب علم اس مقصد سے آتا کہ میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں تو بولے بیٹھو، جاتے غسل کرتے، لباس پہنتے، عطر لگاتے، بڑے اہتمام سے بیٹھ کے اس کو حدیث شریف سناتے. اور جب تک امام مالک مدینہ شریف میں رہے کبھی بھی سڑکوں پہ چلتے نظر نہیں آئے، بلکہ بازو چلتے. پتہ نہیں کہ سرکار کا ختم کہاں پڑ گیا اور میرا گندا ختم وہاں کیسے پڑے، اسی لیے کونے کونے چلتے اور دیواروں کو چومتے. پتہ نہیں کہ یہاں ہاتھ لگا ہوں گا یا یہاں ہاتھ لگا ہوں گا، یہاں ہاتھ لگا ہوں گا. یہ عشق نبی تھا امام مالک کا. ہارون رشید بادشاہ، اولیاء اللہ ڈرتے نہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بادشاہ آج ہم لیڈروں کے طواف کر رہے ہیں گھروں کے، ارے لیڈر تمہارا طواف کرنا، تمہارے گھر پہ آنا، چوکھٹ پہ تم سر رکھنا، ایسے بن جاؤ تم. دیکھو ادھر درگاہ یوسفین میں دیکھو جا کے منظر، دیکھو خواجہ بندروں کے دربار، یہ کہاں تھے؟ کسی بادشاہ کے پاس گئے. دیکھو محبوب الہی علاء الدین خلجی تڑپتا تھا کہ ایک ملاقات کا موقع. نہیں. آخر میں بولے حضرت امیر خسرو کو، دیکھو اب میں آ رہا ہوں، حضرت تو اجازت نہیں دے رہے، میں آتا ہوں چپکے سے، تم یہ مت بولو کہ علاء الدین خلجی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آہستہ سے بولے حضرت وہ علاء الدین خلجی آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. میں تو روکا مگر انہوں اصرار کر رہے ہیں آ رہے ہیں ایسا. اچھا بولے جس گھڑی آئیں گے نا، جس دروازے سے آئیں گے میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. علاء الدین خلجی پورے اس کو احتشام کے ساتھ آئے تو پتہ چلا کہ حضرت نہیں ہے. تو بولے امیر خسرو کو ڈانٹے کہ تم پھر حضرت کو بول دیے. بولے کیا کروں؟ بولے مان تم جانتے ہو کیا؟ بولا تم
کیا کر سکتے؟ تمہاری مخالفت سے جان جانے کا ڈر ہے، میرے مرشد کی مخالفت سے ایمان جانے کا ڈر ہے۔ میں اسی لیے کہہ دیا کہ علاؤالدین خلجی آ رہے ہیں، میرے کو اپنے شیخ سے واسطہ ہے، تم کیا کر سکتے؟ وہ تو جان لیں گے، لے لو جان۔ ایسے تھے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خلیفہ ہارون رشید بڑی سلطنت کا بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ بڑے نیک خلیفہ تھے، زبیدہ ان کی زوجہ، بڑے مشہور قصے ہیں دونوں کے، ہارون رشید و زبیدہ کے۔ ایک بڑی نہر بھی آتی، نہر زبیدہ کے نام سے بھی ہے، اور بڑے عاشق تھے بہلو دانا کے دونوں میاں بیوی۔ خیر مختصر قصہ کہ حضرت مالک کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے سلام پیش کرنے کے لیے، تو بالجہر سلام پیش کرے تو آپ نے ٹوک دیا، نہیں، لا ترفعوا کا حکم ہے، لا ترفعوا کا حکم ہے، سلام آہستہ پیش کرنا، سلام آہستہ پیش کرنا۔ تو چنانچہ اپنی دھیمی آواز میں خلیفہ ہارون رشید سلام پیش کیے، اس کے بعد پوچھے کہ اب میں دعا کدھر کروں؟ میں قبلے کی طرف منہ کروں یا پھر ادھر؟ ارے بولے ادھر کر، یہ آدم کا قبلہ ہے، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، ادھر کر کے نماز دعا کرو۔ ہاتھ اٹھائے ہارون رشید اور دعا کر رہے ہیں، اور آج ہاتھ اٹھانے کو بدعت اور شرک کا نام دے رہے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ دربار رسالت میں ایسے ہاتھ اٹھائے، نہ سلام پیش کر سکتے، نہ جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے۔ جبکہ میں بیٹھا تھا ایک مرتبہ مدینہ شریف کے صحن میں، تو ہماری گنبد خضرا کی طرف ہماری وہ تھی جہاں باب سلام ہے، ادھر بیٹھے تھے۔ ایک شخص ادھر بیٹھو، قبلہ ادھر ہے۔ تو بولے بھائی، میں بولے کیا دعا کے لیے قبلہ شرط ہے؟ قبلے کی شرط صرف نماز کے لیے ہے، دعا کے لیے ہم جو ہے کہیں بھی ادھر مشرق وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر پھرو اللہ ہے، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے۔ ہم ان کے محبوب کے دربار میں ادھر متوجہ کی دعا کرتے ہیں تو قبولیت کی علامت کی اس میں ضمانت ہے۔ تو حضرت ہارون رشید کو حکم دیا گیا کہ آپ مواضع شریف کی طرف اپنا رخ کر کے دعا کرو، یہ زیادہ اثر پذیر ہے بجائے تم قبلے کے۔ آج ہم کوئی بھی اگر وہاں ٹھہر کے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، فوری آرمی آئے گی، پولیس آئے گی، فوری آپ کو لے جائے گی۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ادب اور محبت ہمارے دلوں سے چھینی جا رہی ہے۔ مبارکباد ہے حافظ خلیل اللہ بشیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کی شبانہ روز محنت کی وجہ سے یہ کامیاب کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ سکا، اور مجھے امید ہے کہ یہ بگننگ ہے، یہ شروعات ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اس کا صحرا، یہ تمام محافل کا صحرا جاتا ہے تو ہمارے پیر و مرشد ابوالفدا کے سر، جنہوں نے اب مختار میاں مولانا شہید اللہ بشیر صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو میاں باتیں تو بہت ہو رہی ہیں مگر سرکار کی سیرت پہ بہت کم کام ہوگا، کم کام ہو رہا ہے، تم سیرت کی اشاعت کرو۔ تو مختار خان صاحب سیرت کوئز کے نام سے ایسی شہرت پائے، ابوالکلام آزاد یونیورسٹی کا وائس چانسلر کی صدارت میں حال ہی میں امتحانات ہوئے، پورے انڈیا میں سیرت کوئز جو ملٹیپل چوائس کے پیٹرن پہ رکھی، بڑی مقبولیت پائی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اویس نے اس کا تجربہ کیا کہ 40 احادیث متن کے ساتھ جو یاد کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اس کا شفیع ہوں اور علماء کے زمرے میں اٹھے گا۔ جو 40 حدیث یاد کر لے گا، اور حدیث کا ادب بھی یہی ہے، علماء بیٹھے میں حدیث کا یہ ادب ہے کہ روایت انا کے ساتھ بولنا اور اس کی پوری حوالے سے بولنا کہ رواہ البخاری، رواہ مسلم، متفق علیہ، یہ حدیث کا ادب ہے۔ لہٰذا خلیل اللہ بشیر نے ایک نیا تجربہ کیا ہے اور نہایت کامیاب ہے۔ یہ بہت ہی ہمبل اسٹارٹ ہے، 1500 بچے حصہ لیے۔ مجھے امید ہے کہ اس کام کو اگر تقویت پورے عقیدت کے ساتھ اور پوری مطلب جو ہے جس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عام ہوگا اور یہ رنگ لائے گا، اور اس میں ہم کو عقیدے کے استحکام میں مدد ملے گی۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب صدارتی خطاب کے بعد جو طلباء و طالبات امتحانات میں حصہ لیے تھے ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہوگی اور وہ بڑے بے چینی سے منتظر ہے۔ مجھے ایک بات، میں بہت چھوٹا تھا، شاید میں سمجھتا ہوں 5 یا 6 سال کی عمر تھی ہوگی،
حضرت خطیب الاسلام الطاف حسین فاروقی علیہ الرحمہ جب بابا حضرت اور ہمارے چاچا حضرت کے ساتھ مل کر کے بزم میلاد النبی کے تحت آل انڈیا گولڈ میڈل نعتیہ مقابلہ رکھے تھے، اس وقت جب انعامات کے اعلان کی بات آئی تو حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ ایک کو خوش کر کر کئی کو ناراض کروں، لہٰذا میں اس کا اعلان جو ہے ڈاکٹر عقیل ہاشمی کے حوالے کرتا ہوں، کہہ کر اپنے مقام پر جا کر حضرت بیٹھ گئے تھے۔ تو بڑا کٹھن مرحلہ رہتا ہے اور خواتین اور طلباء و طالبات منتظر ہے قبل اس کے کہ میں انعامات کی تقسیم کے لیے ہمارے جو لسٹ ہمارے جناب عاصم صاحب پاس ہے وہ اس کا آغاز کریں۔ میں ہمارے مہمانان خصوصی صدر جلسہ وغیرہ کی خدمت میں، مہمانوں کی خدمت میں سنٹر کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کرنے کے لیے جناب حفیظ صاحب اور الطاف صاحب اراکین شورا سے التماس کرتا ہوں کہ وہ صدر جلسہ حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی خدمت میں شال اور تحفہ پیش فرمائیں۔ میں اراکین سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سرپرست حضرت العلامہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی صاحب مدظ اللہ العالی جانشین حضرت سراج دکن کی خدمت میں شال پیش فرمائیں۔ جیسے ابھی استاد محترم فرما رہے تھے کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں سورہ حجرات کی تفسیر کا اضافہ کیا گیا، اور حقیقی بات بتا رہا ہوں میں، حضرت اس بات کی حضرت کو خود بھی پتا ہے اور حضرت ہی نے اس کا نام دیا۔ جب سعودی عرب جدہ چلے گیا تو وہاں پر ایک کتاب ترتیب دیا تھا، حالانکہ میں نے اس کا نام یہ رکھا تھا کہ 5 Commandments of Allah to the believers in سورہ الحجرات۔ انگلش میں ہے، شاید باب الداخلے پہ موجود ہوگی، جو حضرات لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں، انگریزی میں ہے۔ تو حضرت نے اس کا نام تبدیل کر کر کے فرمایا ریسپیکٹ آف پروفٹ ان سورہ الحجرات۔ عربی میں کتاب ہے، آپ حضرات اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو لیجئے، نہیں تو آن لائن AFIRC.com کی .org کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے آپشنز کے ساتھ موجود ہے۔ سورہ حجرات میں جو 5 یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ 5 یا ایھا الذین آمنوا اس سورہ مبارکہ کے جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کر اس کتاب میں جمع کیا گیا۔ میں التماس کروں گا کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت العلامہ سید شاہ محمد کلیم اللہ محمد الحسینی کاشف پاشا بندہ نوازی صاحب مدظ اللہ العالی کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جائے۔ اسی طرح جامعہ نظامیہ کے نائب شیخ الحدیث حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر سلمان سہروردی صاحب مدظ اللہ العالی کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جائے۔ چونکہ حضرت کا ڈاکٹریٹ مکمل ہو چکا ہے، بس غالباً میں سمجھتا ہوں کہ نتائج وغیرہ کے مراحل میں ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں التماس کروں گا کہ مخدوم زادہ حضرت محمد عبد الحنان خان نقشبندی قادری مجددی مدظ اللہ العالی خلیفہ حضرت ابو الہدا علیہ الرحمہ کی خدمت میں شال پیش کریں، اور ہمارے حضرت شیخ رفیق پٹیل صاحب کی خدمت میں شال اور تحفہ پیش کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، ایک اور اہم فریضہ جو ہے ہمارے جو یہ امتحان ہوا تھا، اس امتحان میں جو مختلف سنٹرز نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون فرمایا اور اپنے سنٹرز کے لیے جگہ فراہم کی، وہ 13 سنٹرز شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف مقامات پر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پرنسپل حضرات جو ہے تشریف لے گئے ہیں، بہت دیر سے منتظر تھے، تو میں ان حضرات کے لیے شکریہ کے طور پر میں سب سے پہلے گوتم جونیئر کالج کے پرنسپل جناب سید عمر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور صدر جلسہ کے دست مبارک سے ان کی خدمت میں یادگاری مومنٹو اور شال پیش کی جائے۔ گوتم جونیئر کالج کے پرنسپل سید عمر صاحب۔ میں جینیس جونیئر کالج ٹولی چوکی کے جو ہمارے پرنسپل صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان سے مسیح صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور صدر اجلاس کے دست مبارک سے
हमारे मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो बूस्टन मिशन हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब इमरान साहब की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं, मैं उनसे इल्तमास करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और मोमेंट और शॉल पेश की जाएगी। इसके साथ साथ हुसैनी आलम के आज़म वोकेशनल जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से इल्तमास करता हूं कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएं और सदर जलसा सदर कॉन्फ्रेंस हज़रतुल अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के दस्ते मुबारक से शॉलपोशी और यादगारी मोमेंटो पेश किया जा रहा है। हैदराबाद मिशन स्कूल के अगर कोई नुमाइंदा है जनाब बदर बिन अब्दुल्ला साहब के, तो वो तशरीफ़ ला सकते हैं। ठीक है, हो गया ना? जनाब मुखीत अशरफ साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और जनाब बदर बिन अब्दुल्ला साहब हैदराबाद मिशन स्कूल की नियाबत में यादगारी तोहफा और शॉल कबूल फरमाएं और उन तक पहुंचाएं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और तालिबात, इस मुकाबले में बहुत मुश्किल मराहिल से हमें गुजरना पड़ा। करेक्शन के मामलात में बहुत मुश्किलात हुई हैं। कई बच्चे जो है सेम पोजीशन पर आए हैं, सेम मार्क्स लेकर के आए हैं। उनके पेपर्स को 4 मरतबा, एक मरतबा करेक्शन हुआ है, दूसरी मरतबा उसकी स्क्रूटनी हुई है, तीसरी मरतबा कोऑर्डिनेटर चेक हुआ है, आखिर में फिर जाकर के एक मरतबा और चेक करना पड़ा है। तो 4-5 मराहिल से गुजरे गए। उसके बाद जो है नताइज की तैयारी हुई है। तो मैं जो है जनाब आसिम साहब से इल्तमास करता हूं कि जो तरगीबी इनामात है उसके ऐलान करें और उन तलबा और तालिबात को शहनशीन पर बुलाकर उनके लिए हाफिज मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस खान साहब की शॉलपोशी हजरत सदर जलसा के दस्ते मुबारक से अभी अंजाम पाई है। मोहतरम सामीन इकराम, अब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले जो कॉन्सोलेशन प्राइज़ जिनको आया है तरगीबी इनामात, उनको बुलाऊंगा सीरियल से। उनसे गुजारिश है कि सीधी जानिब की तरफ से ऊपर आएँ। तरगीबी इनामात में 23 नंबर पे हैं मोहम्मद कमरुद्दीन मदरसे नजाफिया से। मोहम्मद कमरुद्दीन मदरसे नजाफिया से, अगर वो मौजूद हैं तो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। थोड़ा जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद कमरुद्दीन मदरसे नजाफिया से। इसके बाद मैं दावत देने चला हूँ मोहम्मद जासमिर अहमद हैदराबाद मिशन हाई स्कूल से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। मोहम्मद जासमिर अहमद हैदराबाद मिशन हाई स्कूल। अगले विनर की तरफ बढ़ते हैं साजिदा सिद्दीक़ा उरूज मॉडल हाई स्कूल। साजिदा सिद्दीक़ा उरूज मॉडल हाई स्कूल जी। इसके बाद मैं दावत देता हूं मोहम्मदी बेगम जीनियस जूनियर कॉलेज टोली चौकी कि वो आए और अपना तरगीबी इनाम हासिल करें स्टेज पर। और इसके बाद मैं दावत देता हूं तहमीना बेगम ब्राइट फ्यूचर हाई स्कूल कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना तरगीबी इनाम हासिल करें। इसके बाद मैं दावत देता हूं उज़्मा उन्निसा बोस्टन मिशन हाई स्कूल कि वो आए और अपना तरगीबी इनाम हासिल करें।
اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سید مرتضی حسین مدرسہ رحمت العلوم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد عمر فاروق حیات جونیئر کالج کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. محمد عمر فاروق. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں روبینہ شیخ اعظم جونیئر کالج کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں فوزیہ سلطانہ گوتم جونیئر کالج کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. انٹرنس کے پاس تھوڑی سی جگہ فراہم کریے پارٹیسپینٹس کو اندر آنے کے لیے. فوزیہ سلطانہ گوتم جونیئر کالج. ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں قدیرہ بیگم اچیورز کالج کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. اس کے بعد یہ جو 13 پارٹیسپینٹس کا جو میں نام لینے والا ہوں وہ کالج وائز ٹاپرز ہیں. میں دعوت دیتا ہوں نازیہ نشاط کلیت البنات کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عفیفہ انجم گورنمنٹ جونیئر کالج بیگم پیٹ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سید فرید الدین حسینی جامعہ نظامیہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. سید فرید الدین حسینی جامعہ نظامیہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سیدہ سلطانہ کلیت البنات کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمدی بیگم میٹرکس جونیئر اکیڈمی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. محمدی بیگم میٹرکس جونیئر کالج میٹرکس جونیئر اکیڈمی. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حمزہ محمد حسین ایم ایس جونیئر کالج کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. کون سا نام؟ روبینہ شیخ سے دعوت التماس کرتا ہوں کہ وہ جائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. روبینہ شیخ. سیدہ سلطانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. سیدہ سلطانہ. حمزہ محمد حسین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. حمزہ محمد حسین. میں اب دعوت دیتا ہوں سید الماس احمد قادری ڈکن کالج آف فارمیسی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. سید الماس احمد قادری ڈکن کالج آف فارمیسی.
سید الماس احمد قادری کا ترغیبی انعام لے کر آئیے. سید الماس احمد قادری. الماس احمد قادری. سید الماس احمد قادری, ڈکن کالج آف فارمیسی. اس کے بعد میں دعوت دینے چلا ہوں احمد فرحان الدین, تعلیم الاسلام, مدرسہ محمدیہ تعلیم الاسلام محمد فرحان الدین سے وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. نبیہ زرین کو بلائش نہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں نبیہ زرین سے وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. نبیہ زرین, چندرا کالج, سری چندرا کالج. اب میں دعوت دیتا ہوں محمد محب سبتین, سری چیتنیا کالج, کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. اب میں دعوت دیتا ہوں بشرا فاطمہ محبوبیہ کالج, بشرا فاطمہ محبوبیہ کالج کے وہ آئیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. محمد محب سبتین. بشرا فاطمہ محبوبیہ کالج. اس کے بعد میں آخری ترغیبی انعام کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد مطیع الرحمان, جسارت مشن ہائی اسکول کے وہ تشریف لائیں اور اپنا ترغیبی انعام حاصل کریں. محترم بزرگوں اور دوستو, اب ترغیبی انعامات کے اختتام پر, محترم بزرگوں اور دوستو, ابھی ہم ترغیبی انعامات کے اختتام پر پہنچے ہیں. آگے جو ہمارے جو ٹاپ ونرز ہیں ان کا اعلان کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم حضرت خلیل اللہ بشیر اویس بخاری صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور جو ہمارے دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں ان کے جو ٹاپرز ہیں ان کا اعلان فرمائیں. معزز سامعین کرام, چونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت سارے ایسے طلبہ اور طالبات تھے جنہوں نے بہترین انداز میں اپنا پیپر لکھا ہے, اور سب سے پہلے تو میں وہ ایک طالبہ کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ اس طالبہ نے, جہاں پر ہم نے پہلے سیکشن 1 میں 5-6 سوالات تھے جو ڈسکرپٹیو تھے جس میں ایک جگہ ہی ریفرنس دینا تھا, مگر اس بچی نے ہر سوال کی جگہ ریفرنس دیا ہے. دوسری چیز, آبجیکٹیو جتنے تھے, خالی جہاں پر چوز دا کریکٹ آنسر ہے خالی ٹک لگا دینا کافی تھا, مگر ہر سوال کے بعد انہوں نے حدیث پاک وتھ ریفرنس لکھا ہے. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ نوافل میں آگے چلے گئے مگر فرض میں ایک جگہ پیچھے رہ گئے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس لڑکی کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مقام پر حدیث عربی میں لکھ کر اس کا ترجمہ کرنا تھا, مگر انہوں نے عربی میں حدیث نہیں لکھی. اس وجہ سے وہ جو ہے جو فرسٹ اور سیکنڈ تھرڈ رینک کی جو پوزیشن میں تھے وہ پوزیشن سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. تو ہم نے بہت سوچ کے بعد جو ہے ایک یہ ارکان نے, ہمارے حضرات نے ایک اس بات کا جو ہے فیصلہ کیا اور اس بات کے لیے ارادہ کیا کہ اس بچی کے لیے کچھ ایک اسپیشل پرائز دیا جائے. تو ہمارے عاصم صاحب وغیرہ کی احباب کی مشورے کے بعد اس بچی کے لیے جو ہے ایک اسمارٹ واچ کے طور پر ایک تحفتاً پیش کیا جا رہا ہے.
وہ لڑکی ہے ولا میری ڈگری کالج کی اور ان کا نام ہے مدیحہ عمر بن عمر بن سعد اللہ. مدیحہ عمر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور اپنی سرٹیفکیٹ اور اسپیشل پرائز حاصل کریں. صدر اجلاس اور ہمارے معزز اور محترم علماء کرام اور مشائخین نظام کے دست مبارک سے یہ اپنی سند اور اپنا انعام حاصل کریں. میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا. مگر ایک بات یہ ہے کہ ہم نے 7 پرائزز دیے ہیں انکلوڈنگ اسپیشل کیٹیگری، اس میں صرف ایک لڑکا ہے، باقی کے پورے 6 خواتین ہیں، پوری لڑکیاں ہیں. یہ مرد حضرات کے لیے بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ان معاملات میں، ویسے ہر فیلڈ میں یہی ہو رہا ہے، چاہے اچھی فیلڈ میں بھی ہے تو خواتین آگے ہیں، اور کوئی برے معاملات بھی ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری خواتین 2 ہاتھ آگے نظر آ رہی ہیں. کوئی بازار کھل رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکیوں کو کیا ہو گیا پتا نہیں، کہ جو ہے گانے گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، دوسرے مذاہب کی تہواروں میں، پنڈالوں میں ناچ رہی ہے ہماری کالج کی لڑکیاں. تو خدا را آپ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ماننے والیاں ہیں، آپ ایسا نہ کریں. آپ ہی وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے غوث اعظم دستگیر ہو یا خواجہ اجمیری، جتنے بڑے اولیاء ہوئے ہیں، وہ پاک مائیں تھی جنہوں نے اولیاء پیدا کیے ہیں. تو آپ اگر درست رہیں گی تو آنے والی نسلیں بھی بہتر رہے گی. آئیے میں تیسرے انعام کے لیے آواز دینے لگا ہوں. یہ بھی لڑکی ہے اور رائل ڈگری کالج کی لڑکی اسماعیل بی بن محمد یونس. ان صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور اپنا 3rd پرائز 10,000 روپے کا چیک حاصل کریں. انشاءاللہ جتنے یہ جو کیش پرائزز ہے، ان لڑکوں سے، بچوں اور بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ دیر انتظار کریے، کیونکہ ویریفیکیشن ہونا ضروری ہے کہ کس کو دیا جا رہا ہے، کس کو نہیں دیا جا رہا ہے. اب خواتین کے لیے تو خاص طور پر مسئلہ ہوتا ہے کہ کون ہے نہیں پتا ہوتا. تو انشاءاللہ وہ آپ کا کیش پرائز جو ہے، اماؤنٹ آپ کے ہاتھ کو دے دیا جائے گا. میں اراکین سے عاصم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چیک لے کر آئیں. اور اسماعیل بی بن محمد یونس 3rd پوزیشن کے لیے، یہ رائل ڈگری کالج کی لڑکی ہے. میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور اپنا انعام سوم حاصل کریں. میں باب الداخلے پر ٹھہرے ہوئے انٹرنس پر خواتین اور مرد حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا راستہ فراہم کر دیں تاکہ انہیں آنے جانے میں آسانی ہو سکے. میں علماء کرام اور مشائخین سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی خصوصی دعاؤں کے ساتھ اس لڑکی کو اور تمام ہی انعام حاصل کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اپنی دعاؤں سے عنایت فرمائیں. تیسرا انعام درجہ سوم جو زمرہ کیٹیگری نمبر 2 میں ہے، وہ ہے غوثیہ نکھت مدرسہ نجافیہ مولا علی. غوثیہ نکھت بن محمد ابراہیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنا 10,000 روپے انعام سوم حاصل کریں. غوثیہ نکھت بن محمد ابراہیم صاحب. انعام دوم کے لیے میں آواز دینے لگا ہوں. علیشہ فقرن بن سید اشرف صاحب ولا میری ڈگری کالج کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام دوم اسٹیج پر تشریف لا کر کے علماء کرام اور مشائخین نظام کے دست مبارک سے حاصل کریں. علیشہ فقرن بن سید اشرف صاحب. ادھر دوسری کیٹیگری میں مرد حضرات کی نمائندگی کرنے والے تنہا ایک لڑکا ہے اور جن کو میں دعوت دینے لگا ہوں، محمد ابراہیم صدیقی صاحب بن محمد جواد صدیقی صاحب. یہ حضرت عمدۃ المحدثین حضرت خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت و رضوان کے غالباً میں اگر غلط نہیں ہوں تو نواسے ہیں، مولانا جواد صدیقی صاحب کے فرزند ہیں. لڑکی علیشہ
फखरुन से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपना चेक और सनद उलमाए किराम के दस्ते मुबारक से हासिल करें। नबसे हजरत उम्दतुल मुहद्दिसीन अलैहि रहमा मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी साहब बिन मौलाना मोहम्मद जवाद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपना इनाम दुअम मबलग 15,000 रुपये उलमाए किराम के दस्ते मुबारक से हासिल करें। आइए आखिरी मरहला और आखिरी घड़ी, जिसके लिए मैं समझता हूं कि बहुत देर से जो खलबली मची हुई है वो है इनाम अव्वल। सबसे पहले मैं हम हजरतुल अल्लामा सैयद इब्राहिम कादरी हसन इब्राहिम कादरी साहब सज्जाद पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का इस्तकबाल करते हैं और हजरत के मशकूर हैं कि चूंकि हमने पहले ही हजरत से भी मारोजा रखा था कि तलबा के इनामात हजरत के दस्ते मुबारक जी इनाम अव्वल के लिए नहीं, हजरत से हमने मारूजा रखा था तो हजरत फरमाए थे कि मैं आखिर में आकर के इनामात दूंगा जी। सबसे अव्वल इनाम जो है, 2 इनामात बाकी रह गए थे। मैं इनाम अव्वल के लिए हुसैनी आलम डिग्री कॉलेज की तालिबा शगुफ्ता उनीसा बिन मेराज खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपना इनाम अव्वल का चेक मशाइखीन किराम और सरपरस्ते जलसा और सदर जलसा के दस्ते मुबारक से हासिल करें। ये इनाम 30,000 रुपए है। 1 2 ही है, खत्म। 2 है, ये भी 2 है। हर मदरसा और स्कूल दोनों कैटेगरी में हमने 2 रखे थे। पहला इनाम था 30,000, दूसरा इनाम 15,000 और तीसरा इनाम 10,000 रुपए था। तो मदरसा कैटेगरी और स्कूल कैटेगरी अलहदा रखी गई थी। मैं तमामी तलबा को, इनाम याफ्तगान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। शगुफ्ता उनीसा बिन मेराज खान साहब हुसैनी आलम डिग्री कॉलेज की तालिबा है, जिन्होंने स्कूल और कॉलेज कैटेगरी में इनाम अव्वल 30,000 रुपए का चेक हासिल कर रहे हैं उलमाए किराम और मशाइखीन निज़ाम के दस्ते मुबारक से। अब आइए मदरसा कैटेगरी से, जामियात की कैटेगरी से, मेरी अपनी मादर इल्मिया बड़ी मेरे लिए मसरत और खुशी की बात है कि वो है कुलियतुल बनात की तालिबा ज़ैनब फातिमा बिन मोहम्मद बशीर साहब। कुलियतुल बनात जामे निजामिया की ये तालिबा है। मैं इनसे इल्तमास करता हूं कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं और चूंकि हजरत सज्जाद पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जामे निजामिया की इंतजामी कमेटी के मुअज़्ज़ज़ रुकने आमिला भी हैं और दूसरे जामे निजामिया के अराकीन भी, असातिज़ा और शयूखीन भी है, और इन हजरात के दस्ते मुबारक से अपना इनाम अव्वल हासिल करें। ज़ैनब फातिमा बिन मोहम्मद बशीर साहब। मैं तमामी जो रकमी इनाम के मुस्तहक तलबा और तालिबात हैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा कि सलातो सलाम के बाद हमारे कुछ वॉलंटियर्स और रुकन अराकीन शूरा है, उनसे आप हजरात राब्ता करें। इंशाल्लाह अपना इनाम रकमी रकम आप हासिल करते हुए जाएं। मैं सलातो सलाम के लिए क़ब्ल इसके कि सलातो सलाम पेश किया जाए, मैं जनाब हफीज साहब से इल्तिमास करता हूं कि वो सरपरस्ते कॉन्फ्रेंस हजरतुल अल्लामा सैयद हसन इब्राहिम कादरी सज्जाद पाशा साहब मद्दज़िल्लहुल आली सजादा नशीन आस्ताने कादरी चमन वो मुतमद सदर उलमाए मजलिस उलमाए दक्कन की खिदमत में शॉल और तोहफा पेश फरमाएं। मोहम्मद पाशा साहब ज्ञान कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। और मैं जनाब हफीज साहब से इल्तिमास करता हूं कि हजरतुल अल्लामा डॉक्टर सैयद अली हुसैनी कादरी अलमारूफ अली पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वाइज़ मक्का मस्जिद वो नबी रहे हजरत शेखुल इस्लाम की शॉल पोशी और तोहफा पेश फरमाएं। मोहम्मद रेहान अहमद से गुजारिश करता हूं कि 2 शार सलाम।
پہلے سے کرنا پڑتا. نام کیا ہے اس کا؟ نام پڑھیے. سید سفیان پاشا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے مدنی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام. آپ سے ہے ہر خوشی آپ پہ لاکھوں سلام. اے مدنی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام. آپ سے ہے ہر خوشی آپ پہ لاکھوں سلام. دل میں شمع مصطفیٰ لب پہ ذکر مصطفیٰ. دل میں شمع مصطفیٰ لب پہ ذکر مصطفیٰ. عشق کی بھی لو بڑی آپ پہ لاکھوں سلام. اے مدنی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام. آپ سے ہے ہر خوشی آپ پہ لاکھوں سلام. اذن سفر ہو عطا آپ کے دربار کا. اذن سفر ہو عطا آپ کے دربار کا. مل جائے گی کتنی خوشی آپ پہ لاکھوں سلام. اے مدنی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام. آپ سے ہے ہر خوشی آپ پہ لاکھوں سلام. ذکر نبی سے بشیر مل گئی عزت تمہیں. ذکر نبی سے بشیر مل گئی عزت تمہیں. آپ پہ لاکھوں سلام آپ پہ لاکھوں سلام. اے مدنی ہاشمی آپ پہ لاکھوں سلام. آپ سے ہے ہر خوشی آپ پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ قل هو الله احد. قال الله عز وجل في شأن حبيبه وصفيه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم افتح بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير. بيدك الخير بيدك الخير
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سید ثقلین قادری حضرت قبلہ کی شال پوشی کرنا چاہتے ہیں. سید ثقلین قادری حضرت قبلہ کی شال پوشی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ پیش فرمائیں. سبھی ناظرین سے اور پارٹیسپینٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے اپنا سرٹیفکیٹ ضرور لیتے جائیے. باہر کاؤنٹرز لگے ہوئے ہیں, ہال ٹکٹ نمبر وائز الگ الگ کاؤنٹرز ہیں, دیکھ لیجیے آپ کا ہال ٹکٹ نمبر. میں صدر جلسہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اور جو اسکول اور کالجز کے انچارجز ہیں ان کا الگ سے بنڈل بنا ہوا ہے, وہ وہاں سے لے سکتے ہیں. اسکول اور کالجز جہاں پہ سینٹر ہوا تھا, مطلب جو جہاں پہ سینٹر قائم ہوا تھا, ان کا بنڈل الگ سے بنا ہوا ہے. وہ اسکول کے اگر انچارج موجود ہیں تو وہ اپنا بنڈل بھی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ تقسیم میں آسانی ہو. باہر سے جی باہر میں تمام پارٹیسپینٹس کا اور جو آڈینس تھے ان کا تہہ دل سے ابو الفدا اسلامک ریسرچ سینٹر کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے صمیم قلب کے ساتھ تشریف رکھے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. ابو الفدا اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے تمام حاضرین سامعین و سامعات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے. تمام کے مشکور ہیں کہ آپ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اویس بخاری صاحب کی دعوت پر حاضر ہوئے اور ریسرچ سینٹر کے خدمات کو آپ نے سراہا. آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہلو. میں تہہ دل سے شمع نیوز اور شمع لائیو ٹی وی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں لائیو کوریج دیا ہے. آپ ان کے چینل پر بھی یہ لائیو دیکھ سکتے ہیں, وہ ویڈیو وہاں پر بھی رہے گی.